IRDC اسلامک ریسرچ اینڈ دعویٰ سینٹر ٹرسٹ مرزاپور UP خطبہ جمعہ عنوان اسلام اور محرم۔ آئیے سنتے ہیں شیخ خورشید محمدی سے محمدی مسجد اہل حدیث سبسکرائب مائی YouTube چینل۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قرآن مجید سورہ توبہ سورہ نمبر 9 پارہ نمبر 10 آیت نمبر 36۔ ساری تعریفیں حمد و ثنا کبریائی بڑائی پرشنسا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے زمین و آسمان ساری کائنات کو پیدا کیا، اور بعد اس کے بیش بہا درود و سلام ہو اس نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا گیا۔ معزز حاضرین جمعہ اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو سننے والی سبھی قابل احترام دینی ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے ایک بار پھر جمعہ کی ان بہترین گھڑیوں میں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے گھر میں، اللہ کی اس مسجد میں آنے کا شرف حاصل ہوا، اور نماز جمعہ ادا کرنے سے پہلے خطبہ جمعہ کے تعلق سے رب کا قرآن و نبی کا فرمان جو مجھے کہنے کی اور آپ لوگوں کو سننے کی اللہ تعالی نے توفیق دی، اس کے لیے سب سے پہلے تو میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور کچھ بھی کہنے سننے سے پہلے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو مجھے حق کہنے کی اور آپ سبوں کو حق سننے کی، اور ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، جیسا کہ ہمیں اور آپ کو پتہ ہے یہ مہینہ ماہ محرم کا مہینہ ہے، اور آج اس کی 2 تاریخ ہے، اور انگریزی تاریخ سے آج بتاریخ 21 جولائی سن 2023 بروز جمعہ محمدی مسجد اہل حدیث مرزاپور UP الہند میں جس خطبہ کے تعلق سے، جس عنوان کے تعلق سے میں آپ کے بیچ میں قرآن و سنت کی روشنی میں جس عنوان کو لے کر آپ کے پیش خدمت ہوا ہوں، وہ میرا عنوان ہے اسلام اور محرم۔ اسلام اور محرم سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، ہمیں اور آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے، اور ان مہینوں کے تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت بھی نازل فرمائی، جسے ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اللہ کی توفیق سے، پارہ نمبر 10 سورہ نمبر 9 سورہ توبہ آیت نمبر 36 تو جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں، یعنی اللہ کی کتاب میں 12 کی ہے، قرآن کے اندر ہے کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں،
قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نمبرات بتائے ہیں. تو جب سے یہ قرآن نازل ہوا ہے آپ اس کے تعلق سے جان لیں کہ آیت بھی ہمیں پتہ چل چکی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے. یعنی یہ صرف 1400 سال سے نہیں کہ جب سے قرآن نازل ہوئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یہ گنتی 12 کی جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، دنیا کو بنایا ہے، تب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے. ان میں سے 4 حرمت و ادب کے ہیں. یہی درست دین ہے. تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. یعنی ان 12 مہینوں میں 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت کے مہینے ہیں، وہ حرام کے مہینے ہیں. اور ان مہینوں میں تم اپنے اوپر ظلم مت کرو. یعنی حرمت کے مہینے میں تم اللہ کی خلاف ورزی کر کے ظلم نہ کرو. بلکہ یاد رکھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینوں میں تمہارے لیے ظلم کرنا، ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے، بدعت ہے، گناہ ہے، کچھ بھی تو کبھی نہیں کرنے کا. اور ایسا نہیں کہ ان 4 مہینوں میں نہیں کرنے کا اس کا مطلب باقی کے 8 مہینہ میں ہم کر سکتے ہیں. نہ 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 نہ. جیسے رمضان کا مہینہ ہوتا ہے تو رمضان کے مہینے کے لیے ہے نہیں یہ کہ رمضان کے مہینے میں روزہ کی حالت میں یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرو گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ نہیں کرو گے تو روزہ نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طرح سے جو 4 حرمت و ادب کے مہینے ہیں، اور یہی درست دین ہے، یہی سچا دین ہے، صحیح دین ہے. تو ان 4 مہینوں میں کرنے کا کیا ہے کہ ہمیں اور آپ کو گناہوں سے زیادہ بچنا ہے. ویسے تو سورہ سال بچنا ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں خصوصی طور سے اللہ تعالیٰ نے جو انسٹرکشن دیا ہے، جو ہدایت دیا ہے، وہ ہمیں آپ کو یاد رکھنا ہے، ملحوظ رکھنا ہے. وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ پہلا ذی القعدہ، دوسرا ذی الحجہ جو ابھی بیتا ہے، تیسرا محرم، اور آخری رجب کا مہینہ جس میں کنڈالا وغیرہ لوگ کھاتے ہیں. رجب کے مہینے میں کنڈالا بناتے، کنڈالا کا جو بدعت ایجاد کر رکھا ہے. تو محرم کا مہینہ اور آپ کے رجب کا مہینہ اور ذی الحجہ اور ذی القعدہ، یہ 4 مہینے ایسے ہیں، یہ حرمت کے مہینے ہیں جو کہ 3 مہینے تو پے در پے آتے ہیں. ایک ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے تو لگاتار ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ چوتھا مہینہ جو رجب کا، یہ 4 مہینے حرمت کے ہیں. اور جو 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں، جو بنائے ہیں، جو جب سے دنیا نازل بنی ہے تب سے جو بتایا ہے، وہ 12 مہینے کون سے ہیں؟ جنوری، فروری، مارچ، اپریل. یہ نہ یہ تو انگریزوں کی پیداوار ہے. اور وہ جو اسلامک جو مہینے ہیں وہ تو ہم میں سے اکثر و بیشتر کو یاد ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا چلن عام زندگی میں ہمارے ہے ہی نہیں، اس لیے ہم اس پہ توجہ بھی نہیں دیتے. وہ پہلا مہینہ ہوتا ہے محرم کا. جیسے انگریزی میں پہلا مہینہ جنوری کا، 1 جنوری سے 1 جنوری سے نیا سال شروع ہوتا ہے. 31 کو کہتے ہیں کہ 12 بجے بعد کے نیو ایئر. محرم کی جو تاریخ جو کل تھی وہ پہلی محرم، تو کل سے اسلامی سال شروع ہوا ہے. اور ایک چیز جان لیں کہ انگریزی کے حساب سے سال میں 365 دن ہوتے ہیں. اگر 5 سال میں فروری جو 28 کا مہینہ ہوتا ہے، 5 سال میں ایک بار 29 کا مہینہ ہوتا ہے، تو ایک دن اس میں اور بڑھ جائے گا. لیکن اسلامک کیلنڈر میں جو ہے سال 355 دن کا ہوتا ہے، یہ بھی جان رکھیں. اس لیے جب اگر سال کی آپ گنتی کریں گے کبھی ہو تو انگریزی اور اس کا جو ہے یہ خیال رکھنے کا. تو پہلا مہینہ محرم کا، دوسرا مہینہ سفر کا جس میں لوگ آخری بدھ وغیرہ مناتے ہیں، سفر کا مہینہ. تیسرا ربیع الاول جس میں 12 ربیع الاول لوگ مناتے ہیں. بدعت خرافات بنا رکھی ہے نا مہینوں کو حساب سے، اور ایسے بھی دیکھی لوگوں کے گھروں کے. ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، یہ 12 مہینے ہوتے ہیں. اب آئیے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ یہ یاد رکھنے کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ وہ محرم کا ہے۔ رمضان کا مہینہ تو سب سے افضل ہے، 12 سال میں 12 مہینے میں ایک مہینہ جو رمضان کا ہو سب سے افضل اور فرض روزہ ہے، اور نوافلوں میں سب سے افضل روزہ جو ہو وہ عاشورہ کا روزہ یعنی محرم کا روزہ ہے۔ تو 10 محرم کو یہودی بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی تم کیوں رکھتے ہو؟ کہیں کہ بھائی اس دن جو ہے فرعون سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، تو اس لیے اس خوشی میں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی زیادہ موافقت رکھتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ 10 اور 11، 9 یا 10 یا 10 اور 11 ان کی مخالفت میں، یعنی وہ 10 کو رکھ رہے تو تم 9 اور 10 2 دن رکھو، یا 10 اور 11 2 دن رکھو۔ تو یہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ ہے یہ محرم کا، جو کہ 2 دن کا رکھنے کا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2755 اور حدیث نمبر 1163 یعنی 2755 اور 1163 حدیث نمبر میں۔ تو پتہ یہ چلا کہ محرم کے مہینے میں اور جو 10 محرم کو جو اس خاص طور سے جو لوگ تیوہار کا مہینہ بنا رکھا ہے اور اس کو خوشی، اس کو کہتے ہیں کہ غم کا مہینہ ہے، یا اس طرح سے جو تصورات کر رکھے ہیں بنا رکھا ہے، اس کے تعلق سے آپ جان لیں کہ ماہ محرم کا تعلق جو ہے وہ اس ماہ کی عظمت یہ شروع سے ہی ہے کہ اس مبارک مہینے میں کائنات کے بہت سے اہم کام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مطلب اہم کام انجام کیے ہیں۔ جیسے زمین اور آسمان کا بنانا وہ محرم کا مہینہ تھا، لوح و قلم، جبریل علیہ السلام اور دیگر فرشتوں کو پیدا کرنا وہ محرم کا مہینہ تھا، آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی توبہ کا قبول ہونا، طوفان حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے نجات دلانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اور نمرود کی آگ کا گلزار ہونا، فرعون کا دریائے نیل میں غرق ہونا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات اور حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا، اور حضرت ادریس علیہ السلام کا مکان عالیہ میں پہنچنا، حضرت ایوب علیہ السلام کا اپنی بیماری سے شفا یاب ہونا، ٹھیک ہونا، حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت ملنا، یہ سارے اہم واقعات جتنے ہیں اسی مبارک مہینے میں ہوئے، اور قیامت بھی اسی مبارک مہینے میں قائم ہوگی۔ دلیل شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی غنیت الطالبین کتاب اٹھائیے، اس کے اندر آپ کو مل جائے گا۔ ان کے حوالے سے میں یہ بات بتا رہا ہوں۔ اب مناتے نا لوگ 11ویں شریف مناتے ہیں، ان کے نام کا جو ہے کھانا بناتے ہیں، کھاتے ہیں، تیوہار مناتے ہیں، تو ان کی جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے میں یہ حوالہ آپ کو دے رہا ہوں۔ اور اسلامی مہینے کی جو شروعات ہوئی وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ جو کہ زکوٰۃ ہوتا ہے نا، کہ زکوٰۃ جو مال ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا، آج کل لوگوں نے کیا بنا رکھا ہے کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جوڑتے ہیں، اس رمضان میں زکوٰۃ نکال دیا، اگلے رمضان کو لوگوں نے سوچا کہ چونکہ رمضان میں ثواب زیادہ ملتا ہے تو رمضان میں بھی یہی رکھیں۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ وغیرہ جمع کرنے کے لیے تو لوگوں کے مشورے سے، صحابہ کے مشورے سے یہ کیا کہ کچھ ایسا رکھا جائے جس میں سال کے سال گنتی ہو سکے، اور تاکہ سال بیتنے پر اس میں زکوٰۃ وصولا جا سکے۔ تو لوگوں کو مشورہ سے تب یہ محرم کے مہینے کو یہ یہاں سے شروعات کی گئی، اور یہ شروعات ہوئی ہے کب سے؟ یہ شروعات ہوئی ہے سن 17 ہجری سے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا تھا، یعنی دور خلافت میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں یہ شروع ہوا تھا، اور اسی دن سے یہ اسلامی سال کی جو ہے یہ شروعات جو ہے وہ رکھی گئی۔ اور آئیے ان چیزوں کے علاوہ جتنی بھی بدعت و خرافات اس مہینے میں اسلام کے نام پر کی جا رہی ہے، وہ تو پھر یا تو دوسروں کی دیکھا دیکھی، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو دیکھیے،
بہت سے جیسے دشہرا وغیرہ میں لاگ نکالنا، چوک نکالنا وغیرہ وغیرہ، جو رات میں جاگنا اور وغیرہ، جگہ جگہ پہ راستے پہ جو ہے ناشتہ پانی کا انتظام وغیرہ وغیرہ ہوتا ہے نہیں، تو ایسے ہی دیکھ لیجیے تو ادھر بھی شروع ہو گیا۔ تو ہوتا ہے نہیں کبھی کہ کچھ جو ہے کچھ ماحول کا اثر بھی لوگ لے لیتے ہیں۔ اسلام کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اسلام کا اس سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اور آپ یہ جان لیں کہ اصل اسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہوا قانون ہے۔ اب آپ خود ہی غور کریں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال بعد ہوا۔ اسلام سے اس واقعہ کا کیا تعلق ہے؟ کیونکہ اسلام تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہی ان کی زندگی میں ہی مکمل ہو چکا تھا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت اسی مہینے میں ہوئی ہے تو اس لیے یہ غم کا مہینہ ہے، تو اس میں شادی بیاہ یا خوشی کا کوئی کام نہ کرنا چاہیے، ایسا بھی لوگوں کے اندر ایک عام جو وہ چلن میں بنا رکھا ہے۔ ارے یہ غم کا مہینہ ہے، نہیں محرم میں شادی کی تاریخ نہیں رکھی جائے گی، محرم میں شادی نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو غم کا مہینہ۔ یا لوگ ختنہ کراتے ہیں، غم کا مہینہ ہے تو بیچارے کے پنی کٹوا دینے، وہ بھی تکلیف میں، وہ بھی غم میں پریشان رہ گئے، جب درد ہو رہا ہے چٹپٹا رہ گئے، اس کو بھی غم میں ڈالنا ہے، اس کو بھی پریشان ہے۔ یہ ختنہ کا بھی مہینہ بنا دیا لوگوں نے کہ محرم ہے تو ختنہ کرانے کا، یہ بھی اسلام سے کوئی مطلب نہیں۔ بچہ پیدا ہو 7ویں دن ختنہ کرانا ہے، جو حدیث کی روشنی میں ہے 7ویں دن، اور 7ویں دن کا جو ختنہ ہوتا ہے وہ ڈاکٹروں کی ترتیب کے مطابق میں نے جہاں تک سنا ہے کہ وہ اس دن خون کا دوران جسم کے اندر قدرتی طور سے کم ہوتا ہے اور وہ زخم جلدی ٹھیک ہوتا ہے، بچہ جلدی اچھا ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ تو 7واں دن ہونا چاہیے، بھلے لگتا ہے اتنا چھوٹا سا ہے کیا ہے کیسا ہے، لیکن نہیں، جس میں ہمارے لیے فائدہ ہے تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا کا کہ چھوٹا ہے بڑا ہے یا کیا بھی کر کے۔ اور پھر دیکھیں کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی ماہ میں ہوئی، اس لیے یہ غم کا مہینہ ہے۔ غم کا مہینہ، اگر غم کا مہینہ بھی مانتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، تو یہ آپ جان لیں کہ اس میں جو یہ سب کرتے ہیں کہ شادی بیاہ نہیں اور فلاں کام نہیں، کیا ہے یہ سب، ان کو اسلام کے تعلق سے ان کی ناواقفیت کا یہ مسئلہ ہے۔ ورنہ انبیاء علیہ السلام کے حالات اور ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ محرم خوشی کا مہینہ ہے، اور ہم ہیں کہ اسے غم کا مہینہ بنانے پہ تلے ہیں۔ یہ تو ایک افسوس والی بات ہو گئی نہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان لوگوں کو جو ہے۔ اگر کوئی یہ خیال کرے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اسی ماہ میں ہوئی ہے اس لیے غم کا مہینہ ہے اور اس سے شادی بیاہ یا خوشی کا کام نہیں کرنا چاہیے، تو اسلام میں آپ یہ جان لیجئے کہ میرے دینی بھائیوں کہ ان بدعت کا کیا اسلام سے کوئی تعلق ہے؟ کیا اس میں جو ہے کیا جن کی یاد منانے کا دھوکہ دے کر مسلمانوں کو سیدھے راہ سے ہٹایا جا رہا ہے؟ تو آئیے ذرا ہم آپ دیکھیں کہ جو اللہ کے راہ میں جو مارے جاتے ہیں، جو شہید ہوتے ہیں، ان کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے۔ آپ اگر اٹھائیں اور قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 154 میں آپ کو ملے گا کہ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا۔ یہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 154 154 میں ارشاد فرما رہا ہے۔ دوسری جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 169 169 میں ارشاد فرمایا، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں ان کو مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، اپنے رب کے نزدیک رزق پا رہے ہیں، زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کھلاتا پلاتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہے۔ کیسے زندہ ہے تم کو نہیں پتا، تم نہیں جان سکتے، تمہیں شعور نہیں ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو زندہ جو ہیں ان کا ماتم کیا جائے گا کیا؟ زندہ جو ہیں ان کی برسی منائی جائے گی کیا؟ زندہ جو ہیں ان کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ ابھی آپ کے ہمارے والد زندہ ہوں تو کیا ان کے لیے ہم شوق منائیں گے؟ کیا ان کے لیے؟ اور اگر کسی کے گھر میت ہو جائے کوئی ڈھول نگاڑا تاشا یا طبلہ کچھ بجائے گا؟ نہیں بجاتا ہے۔ تو یہ آپ جان لیں کہ جو اللہ کی راہ میں جو شہید کیے جائیں ان کو مردہ مت کہو، وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اور
اللہ کرام جو قتل ہوئے ان کو مرد و مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے نزدیک رزق پا رہے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کھلا پلا بھی رہا ہے۔ تو اب آپ غور کیجئے کہ زندوں پر ماتم کرنا یہ نادانی نہیں تو کیا ہے؟ تاریخ اسلام ایسے تمام حادثات سے، تمام واقعات سے بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ کیا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ان کی شہادت یاد نہیں آپ کو؟ کیا جنگ بدر میں تمام کتنے جو شہید ہوئے صحابہ، کیا ان کی شہادت نہیں ہے؟ کیا ان کے اوپر کبھی ماتم کیا گیا؟ یا اس کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کیا؟ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کیا کسی حادثہ سے کم ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت، جنہیں سبائیوں نے جن کے گھر کے مکان کو گھیر رکھا تھا اور ان کو اس حال میں شہید کیا کہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور روزہ کی حالت میں۔ حضرت علی ایوم حسنین رضی اللہ عنہ کی شہادت، ان بھی شہید کیے گئے۔ لیکن کیا ایسا کوئی ثبوت ملتا ہے کہ صحابہ نے یا تابعین نے ماتم کیا ہو، سینہ پیٹا ہو، یا ان کی یاد میں جو ہے یہ غم کا مہینہ تصور کیا ہو یا مانا ہو؟ کیا ان سب کی شہادت کو ایک کنارے آپ کر دیں گے؟ بہت سی شیعی روایت کے مطابق، جیسے کبھی لوگ کہتے ہیں حضرت علی علیہ السلام، حضرت امام علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام، فاطمہ علیہ السلام، کرتے نہیں جبکہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی تمام صحابہ کے لیے۔ اللہ نے ان کے اندر کوئی فرق نہیں کیا۔ یہ شیعوں کا یہ معاملہ ہے کہ وہ فرق کرتے ہیں، کیونکہ ان کے یہاں یہ ہے کہ بھائی جیسے نبی ویسے نبی کے جو ہے اہل بیت جو ہے وہ بھی معصوم تھے، وہ بھی ہمارے امام ہیں، یہ ان کا تصور ہے، ہمارا نہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کرام وہ معصوم ہوتے تھے، گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ ہاں لیکن اب ان کی اولادیں جو ہیں وہ ان کو نبی کا درجہ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ ہاں اللہ نے جس کو بنایا جو ہے، لیکن جس کو جیسے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی اولاد کو بنایا تو وہ، لیکن جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے جو ہے کہ ان کے گھر والوں کو، فاطمہ رضی اللہ عنہ یا حضرت علی رضی اللہ عنہ یا حسن حسین رضی اللہ عنہ، اہل بیت کو اللہ نے تو نہیں کہا کہ نبوت ان کو دی گئی یا گناہوں سے معصوم ہے کیا نہیں، لیکن اب جو کوئی تصور کوئی کر بیٹھا ہے، اب اس میں ہم بھی اس طرح سے تصور کر کے بیٹھے اور ہم بھی ان کو اس طرح سے لے کر کے چلیں جیسے شیعوں کے مطابق، کہ اہل سنت والجماعت کا یہ قطعاً عقیدہ نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے۔ اور یہ جان رکھیں کہ جو شہید صحابہ، چاہے امیر وہ چاہے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، یا جنگ بدر کے صحابی شہید ہوئے، جتنے بھی جو بھی کسی جنگ وغیرہ میں جو شہید ہوئے تمام صحابہ، وہ سب کے سب جو شہید ہیں، ان سب کے شہید میں کسی کو ہم اپ ڈاؤن کر کے ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے۔ کسی کی شہادت کا ہم خوشی منائیں، کسی کی شہادت کا غم منائیں، ایسا پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم قطعاً نہیں ہے۔ اور اسلام دین مکمل ہو چکا ہے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اب آپ خود ہی جان لیں کہ جب صحابہ نے، تابعین نے نہ ماتم کیا، نہ محرم منایا، نہ سینہ کوٹا، نہ کوئی اس طرح سے کام کیا، تو اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ نبوت کے دور اور صحابہ کے دور کو چھوڑ کر اب کہاں کا ہم نمونہ تلاش کریں، اب کہاں سے ہم مثال لائیں، کس کو ہم ایز ایگزامپل پیش کریں؟ تو میرے بھائی، اس مہینے کو ان شہیدوں کو اللہ نہ کرے کہ آپ مردہ سمجھیں، جو کہ قرآن کے ساتھ بغاوت ہوگی، قرآن کی مخالفت ہوگی، تو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، اگر تھوڑی دیر کے لیے ان کی بات کو ہی تصور کر لیں کہ بھائی فلاں کے کو شہید ہوئے یا اللہ کی راہ میں مارے گئے، اور ایسا کر کے، اور ان کو اگر مردہ، حالانکہ مردہ نہیں سمجھنے کا، شہیدوں کو زندہ سمجھنے کا، انہیں مردہ نہیں کہنے کا، لیکن جیسا کہ کہنے کہ اس دن شہادت ہوئی، غم کا دن، افسوس کا دن، ایسا جو کر کے تھوڑی دیر کے لگا جی بھی مان لیا جائے، تو صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم حدیث، کہ کسی بھی شخص کو 3 دن سے زیادہ
غم منانا سوگ منانا جائز نہیں ہے علاوہ اس عورت کے جس کا شوہر مر گیا ہو، اور لعنت فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی عورت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ یہ بخاری یا مسلم کی حدیث ہے۔ تب آپ جان لیں کہ بخاری یا مسلم کی حدیث میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ کسی کی موت پر میت پر صرف 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منا سکتے، 3 دن سے زیادہ جو ہے غم ہم نہیں منا سکتے ہیں، اور یہ چھاتی کوڑنا، گال پیٹنا، کپڑے پھاڑنا یا ماتم کرنا یا سینہ پیٹنا، زخم لگانا، یا یہ سب تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ صرف بیوہ جو عورت ہے اس کے لیے 4 مہینہ 10 دن کی عدت ہوتی ہے کہ وہ جو ہے اس کا سوگ جو 4 مہینے 10 دن کا ہوگا، اور اس کے علاوہ کوئی بھی چیز۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور اس کی وضاحت کی ہے اور اس کی صفائی کی گئی کہ اگر کسی مرنے والے پر ماتم یا یوم وفات منانا جائز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء وہ اپنے لڑکوں کی برسی ضرور مناتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن کو غم و مصیبت کا دن شمار کیا جاتا تو ماہ ربیع اول کی 12 تاریخ اس سے کہیں زیادہ دردناک تاریخ ہے، جس میں حضرت پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ تو ہمیں تو زیادہ تو غم پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ اول تھے ان کا زیادہ سے یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب تماشا ہے لوگوں کا۔ یار ایک طرف ان کی 11 مناتے ہیں، ایک طرف ان کا فاتحہ کھانا آتے ہو، ان کے نام کا کھانا پکا کے کھاتے ہو، جبکہ انہوں نے منع کیا، انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا، جبکہ بدعت ہے، حرام ہے کھانا، حرام اس طرح کی چیز بنانا، لیکن ان کی جو تعلیم ہے، جو ان کی بات ہے، جو صحیح بات ہے، جو قرآن حدیث کی موافقت رکھتی بات ہے، اس کو نہیں مانتے۔ میٹھا میٹھا گپ، کڑوا کڑوا تھو، ایسا نہیں چلنے کا۔ اس لیے اسلام میں یاد رکھیں ماہ محرم کا یہ مہینہ ہے، آج 2 تاریخ ہے، اور آج ٹھیک 8 دن بعد پھر 10 تاریخ آئے گا، تو 9 اور 10 تاریخ کو اگلے جمعہ اور اگلے جمعرات کو، یعنی آج 21 تاریخ ہے تو اگلا 28 تاریخ کو جمعہ پڑے گا، تو 27 اور 28 کو انگریزی کی 27 28 جولائی کو، یا 28 اور 29 جولائی کو، 9 یا 10 چاند کی 9 یا 10 تاریخ کو محرم کی، اور یا 10 اور 11 تاریخ کو، یہ 2 دن روزہ رکھنے کا ہے۔ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ ہے، اور اب وقت زیادہ نہیں ہے ورنہ بتاتا آپ کو، اہل سنت والجماعت کے شیخ احمد رضا خان صاحب بریلوی نے بھی بہت کس کے اس کے اوپر فتویٰ دیا ہے، بہت کس کے فتویٰ دیا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ کہ ان کے ماننے والے علماء کرام بھی اتنے دن خاموش رہے۔ اب اگر یہ فتویٰ لے کر کے وہ جائیں تو ان کو بھی، ان کے ماننے والے ان کو بھی دوڑا لیں گے، ان کی بھی بات ماننے سے انکار کر دیں گے۔ کتنے دن کہاں بیٹھے تھے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جب نہیں مان رہے ہیں تو وہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کی کیا مانیں گے؟ میرے بھائی جو ماننے والے ہیں ان کے لیے صرف یہی 2 چیز ہے کہ رب کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ جب قرآن سے کوئی چیز مل گئی، حدیث سے کوئی چیز مل گئی، پیشانی کا جھومر بنا لینے کا، اس کو مان لینے کا، اگر اس کے خلاف چاہے کسی کی بات ہو وہ نہیں ماننے کا۔ اور جب اس پر شیخ عبد القادر جیلانی جیسے جلیل القدر جو ہے کہ کہہ لیجیے کہ نیک انسان ہیں، جو ہے اللہ کے جو ہے نیک انسان تھے، انہوں نے جب اپنی کتاب میں لکھی تو کم سے کم ان کا تو ان کی بات کو تو مانو، جن کے نام کو تم دم بھرتے ہو، جن کی 11 مناتے ہو، جن کا کھانا بنا کے کھاتے ہو، فاتحہ کراتے ہو، حالانکہ وہ سب بدعت ہے، خرافات ہے، حرام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ثابت اور نہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے کہا ہے۔ یہ جو بناتے ہیں کھاتے ہیں کرتے، یہ ان کی اپنی سوچ ہے، اپنی پیدائش ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے موافق ان 4 مہینوں کی حرمت کو قائم و دائم رکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جو محرم کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں بھی ہمیں حرمت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ نیکی اور ثواب کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو محرم کے جو روزہ ہیں جو کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ ہیں، ان دونوں روزہ کے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو کچھ میں نے کہا اس میں جو حق ہے تیری جانب سے، کوئی کہنے سننے میں بھول، کوئی نگجش ہوئی ہو تو میرے نفس و شیطان کی طرف سے، اس کے تو مجھ کو معاف کر، ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔